ویوز آف فیصل محمد کے تمام واجب الاحترام سبسکرائبر اور دیکھنے والوں کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج 16 دسمبر کی تاریخ ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں اسے ایک سیاہ دن اگر کہا جائے تو کوئی برا نہ ہوگا، کیونکہ 1971 کو 16 دسمبر کے روز ہی ایک انتہائی افسوسناک سانحہ جو ہوا اور ہمارا ملک جو ہے دو لخت ہوا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ یہ تاریخ دہرانے کی کوشش کی گئی، اور افسوس اس بات کا ہے کہ بھارت دوبارہ اس گھناؤنی ایک سازش میں کامیاب ہوا۔ وہ اور اس کے جو بھی کارندے ہیں، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جن کی سربراہی یا سرپرستی بھارت کرتا ہے، انہوں نے 16 دسمبر کو ہی ایک اور اس کی تاریخ رقم کی، اور پاکستان کے اندر آرمی پبلک اسکول پہ انہوں نے ایک شدید حملہ کروایا ٹی ٹی پی سے، اور جس کے نتیجے میں تقریباً 250 کے قریب بچے شہید ہوئے، اور بڑا افسوسناک ایک واقعہ تھا۔ اور گو کہ اس میں جو شریک تھے ملزمان ان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے اور جو دہشت گردوں کے اور جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں، ان کے جو کیا کہتے ہیں کہ سرپرست ہیں، یا ان کو جو مالی سپورٹ دینے والے ہیں، یا وہ تمام طاقتیں جو کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، اسٹل وہ ابھی بھی اپنے اس گھناؤنے منصوبے میں کہیں نہ کہیں متحرک ہیں۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو 2 دفعہ تاریخ 16 دسمبر کی دہرائی گئی تھی، کیا یہ باب اب بند ہو چکا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ باب دوبارہ ایک دفعہ پھر اسے دہرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ابھی اسی ہفتے رواں ہفتے اچانک ہی افغانستان کی سرحدوں سے پاکستان کے اوپر جو حملے ہوئے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ ہماری کیجویلٹیز بھی ہوئیں، ہمارے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، لوگ زخمی بھی ہوئے، اور اچھی خاصی جو ہے ایک جو جھڑپ ہے، وہ جھڑپ تو نہیں کہوں گا، اچھی خاصی جنگ کی سی صورتحال تھی، کیونکہ گولہ باری ہوئی، باقاعدہ مارٹر کا استعمال ہوا۔ تو جو صورتحال جو ہوئی تھی، تو بہت سارے لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ یہ کوئی کیجول نہیں، یہ کیجول نہیں تھا، بلکہ یہ بھی ایک پری پلان تھا، اور وہ پلان یہ تھا کہ اس یعنی 10 تاریخ یعنی 9 تاریخ سے لے کے 14 تاریخ کے درمیان افغانستان کی سرحد سے پاکستان کے خلاف ایک کارروائی کی جائے گی، سرحدی بڑی کارروائی کی جائے گی، اور اسی دوران جو ہے اس تمام صورتحال کو، جبکہ پاکستان کی طرف یہ بڑی کارروائی شروع ہوگی، تو اس کو دیکھتے ہوئے بھارت فوری طور پر جو ہے گلگت یا بلتستان کی جانب سے، جیسا کہ ہم گزشتہ 6 ماہ سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف کوئی وہ کارروائی کرے گا یا کوئی ایڈونچر کرے گا، یعنی 2 محاذوں پر یہ ایک طے شدہ پلان تھا۔ اب یہ مجھے پتہ لگ گیا ہے، میرے ذرائع جو ہیں غیر ملکی ذرائع یہ اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ کچھ فیصلے اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بات شاید غالباً جب ہمیں پتہ لگ گئی تھی تو ظاہر سی بات ہے چین کی دوسری خبرساں کہہ رہا ہوں، جو خفیہ ایجنسی ہیں، ان کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا۔ تو جیسے ہی یہ ادھر افغانستان کی طرف سے کچھ معاملات شروع ہوئے ہیں، اور یا ان کا پلان شروع ہوا تھا آج سے، تو فوری طور پر چین نے بھی ادھر سے حرکت شروع کر دی، اور چین نے اٹھا کے بھارت کو اپنی طرف انگیج کر لیا، اور ٹھیک ٹھاک آپ کو پتہ ہے چائنا کی طرف سے بہت ٹھیک ٹھاک موومنٹ ہوئی ہے، کوئی معمولی موومنٹ نہیں تھی۔ جیسے کل میں گزشتہ 2 دنوں میں آپ کو اس کی تمام تفصیل بتا چکا ہوں۔ تو غالباً یہ ایسا محسوس ہوتا ہے، جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ لگتا ہے کہ چین نے جو فوری طور پر بھارت کو انگیج کیا، اس کی وجہ سے بھارت کا حوصلہ پست ہو، اور بھارت نے گلگت بلتستان یا یہ مناباؤ کی سائٹ کے اوپر بھی جو ہے ادھر انہوں نے کافی فارمیشن وغیرہ کی تھی، لیکن مناباؤ کا تو خیر ہمیں لوگ نہیں بتا رہے، لیکن گلگت بلتستان کا لوگ ہمیں کنفرم کر رہے ہیں کہ وہاں سے بھارت نے آنا تھا، بارڈر پہ ایل او سی کے اوپر بھارت نے گڑبڑ کرنی تھی، لیکن جیسے ہی چائنا نے انگیج کیا تو بھارت نے فوری طور پر اپنا وہ پلان واپس لیا، اور یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اور ایک آدھ دن کی چھیڑ چھاڑ اکیلے طور پر، ظاہر ہے افغانستان تو اکیلی جو ایک پلان تھا وہ تو نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا کوئی ایک آدھ دن کی جھڑپ بڑپ کے بعد جو ہے افغانستان کم از کم جو افغانستان سے جو سلسلہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تو یہ ایک انتہائی خطرناک پلان تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے ناکام کیا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال دیکھنا پڑے گا کہ کیا ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو کچھ 16 دسمبر کو ہوا، کیا سیاستدانوں نے اس سے کوئی سبق سیکھا؟ مجھے لگتا ہے کہ اسے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آج بھی سیاستدان جو ہیں وہ ملک کے حوالے سے
جس طریقے سے ایک سخت لہجہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آج جو ہے نا ریاست بھی جو ہے کارنر پہ لگ چکی ہے۔ اچھا ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ایک جو اہم خبریں پاکستان میں چل رہی ہیں وہ بلاول بھٹو کے حوالے سے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا امریکہ کے اندر کہ جناب وہ ہم روس سے مطلب کوئی تیل بھی نہیں لے رہے، کوئی توانائی بھی نہیں لے رہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں مصدق ملک صاحب نے کہا تھا کہ ہماری بات چیت ہو گئی، یہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو یاد ہوگا اگر آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہوگی تو ویوز آف فیصل محمد کے اسی ولاگ کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ غلط ہے، امریکہ کبھی اس چیز پہ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان اب جھک چکا ہے، گھٹنوں پر آ چکا ہے، تو وہ امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کسی بہانے روس کے ساتھ جائیں۔ لیکن کچھ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے تھے ہماری تعویل کو، لیکن آج آپ دیکھ لیں کہ بلاول بھٹو نے امریکہ میں انکار کر دیا، اور امریکہ میں جو بلاول بھٹو نے انکار کیا ہے، انکار کرنے کے بعد صاف واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارا کوئی تیل لینے کا پلان بھی نہیں ہے۔ تو اب ادھر سے مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ وزارت خارجہ کو پتہ نہیں تھا، ہم انہیں اعتماد میں لینے تھے، ہم نے انہیں بتانا تھا، بلا مطلب جو چیزیں ہوتی ہیں، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک نارمل سی بات ہوتی ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ ایک مطلب ایک منسٹری کا ایک وفد جا رہا ہے اور وہاں پہ امریکہ میں رشیا میں جا کے بات چیت کر رہا ہے تیل کے حوالے سے، توانائی کے حوالے سے، وہ 2-3 دن کا وزٹ ہے، تو اور وزارت خارجہ کو پتہ ہی نہ ہو، یہ کیسے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ یہ بہرحال انہوں نے اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا سیو کرنے کے لیے ایک بہانہ بنایا ہے۔ اور ساتھ میں آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ بلاول بھٹو نے ایک بڑا سخت بیان دیا ہے انڈیا کے خلاف، اور اس میں یہ انہوں نے کہا کہ بچر آف گجرات مودی کو، بڑے لوگ چونکے اور کافی لوگ چونکے بھی ہیں کہ کتنی مطلب کیسے بات ہو گئی، اتنی بڑی ہمت کی آج تک تو کسی نے نہیں کہا، وہ بھی امریکہ میں بیٹھ کے۔ اس کی بھی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے کل آپ کو کچھ بتایا تھا اشارتاً، لیکن اب بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو پاکستان کی طرف جو ایک آنے کا پلان انڈیا کی طرف سے تھا، گلگت بلتستان کی طرف سے جو انڈیا کو ایک پلان دیا گیا تھا، جو ایک سازش ہو رہی تھی، اس سازش کے اندر کہیں نہ کہیں مغرب، تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہوتا ہے، مغرب کی آشیرواد کے بغیر ساؤتھ ایشیا کے اندر ہماری بدقسمتی کے کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا، یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ تو ان کی بھی آشیرواد تھی اور ان کا خیال تھا کہ بھارت کو مطلب یہ کام کرنا چاہیے تھا، لیکن جیسے ہی بھارت پیچھے ہٹ گیا اور بھارت نے بالکل ٹوٹل خاموشی اختیار کی اور وہ چین کے ساتھ تھوڑا بہت انگیج ہو گیا، اس کو جو ہے کہیں نہ کہیں مغرب کے اندر ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے، بلکہ ناراضگی کا بھی اظہار کیا گیا، اور کہا ہے کہ جب ہم نے کہا تھا گو ہیڈ کیا تھا تو یہ ایک جھڑپ اگر ہوئی تھی چائنا سے تو کوئی بات نہیں تھی، پاکستان کی طرف ان کو جانا چاہیے تھا۔ یہ بھی ایک خبر ہمیں مل رہی ہے، اور کچھ غیر ملکی جو تجزیہ نگار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے امریکہ نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور اسی ناراضگی کی وجہ سے غالباً بلاول بھٹو کو یہ اجازت مل گئی تھی کہ وہ تھوڑا سا ایک غیر سفارتی زبان کا استعمال کرتے ہوئے مودی کو بچر آف گجرات اور دہشت گرد اور RSS وغیرہ، مطلب RSS کی تک تو صحیح ہے، ایوری بڈی نو کہ بھائی ٹھیک ہے کیا، لیکن بچر آف گجرات اس قسم کے جو ہے الفاظ جو ہے نا غیر سفارتی سطح پر کوئی کسی کا بھی وزیر خارجہ جو ہے کسی ملک میں بیٹھ کے استعمال نہیں کرتا، لیکن اس پر کوئی بات نہیں ہوئی اور امریکہ کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر امریکہ کی طرف سے ایک میسج گیا تھا بھارت کو کہ تم نے ہماری بات اگر نہیں مانی تھی تو اس کا تھوڑا سا تمہیں اس پس منظر میں ایسا رد عمل بھی دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ بہرحال وہاں کی کچھ لوگوں کا کہنا ہے جو میں نے آپ سے اس موقع پہ شیئر کی یہ بات آپ کو۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی، دوسرا بشرا بی بی اور بنی گالہ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ایک نئی ویڈیو آ گئی ہے، میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب بشرا بی بی کا اور ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا، ایک ویڈیو آئی تھی بخاری صاحب کی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ 5 آڈیوز ہیں اور 2 ویڈیوز ہیں، تو وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ویڈیوز آتی رہیں گی، ان کا سلسلہ جاری رہے گا اگر عمران خان تھوڑی سی اگر معاملات میں لچک پیدا کریں گے، کیونکہ دیکھیے جو بھی ہونا تھا وہ تو ہو گیا، مطلب اب اگر جو خرابی ہوئی ہے وہ لوٹ کے تو اس کو فوری طور پر درست نہیں کیا جا سکتا، درست اسی طرح ہو سکتی ہے کہ سب لوگ آپس میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے سارے معاملات کو درست کریں، جو کہ فی الحال مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسی طرح ہی یہ معاملہ چلے گا، اسی طرح ہی سارے معاملات چلتے رہیں گے؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر ریاست کا بڑا نقصان ہے۔ تو بہرحال ایک ویڈیو بھی موجود ہے جو لندن میں موجود ہے، بہرحال وہ ویڈیو میں نے دیکھی تو نہیں، لیکن جن لوگوں نے دیکھی اور جو میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ ویڈیو بہت انتہائی خطرناک ہے، اگر وہ ویڈیو خدا نخواستہ اگر آ جاتی ہے تو عمران خان کے لیے بہت بڑی پرابلم کا باعث بنے گی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سچی ہے ویڈیو، غلط ہے، آڈٹ ہے، اور یہ ویڈیو
جو ابھی آڈیو آئی ہے اس کو بھی مطلب کہاں تک یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے بشرا بیوی کی، یہ کام بھی ظاہر سی بات ہے، میں کوئی فرانسک ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، یہ دیکھنا بہرحال دوسرے لوگوں کا کام ہے۔ اچھا، اب ایک بات آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسی چینل سے آپ کو کہتے رہتے کہ عمران خان نے جو یہ اسمبلیاں توڑنے کا جو اعلان کیا تھا، میں شروع سے کہتا رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط کیا ہے۔ بہت سارے لوگ نہیں مانتے تھے، مجھ سے کہتے تھے کہ بھائی فیصل صاحب آپ کو نہیں پتہ عمران خان، بٹ ٹھیک ہے، میں عمران خان کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، میں بھی ایک سیاستدان رہا ہوں ماضی میں ایک تجزیہ نگار بھی ہوں، سفارتکاری پہ بھی میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے، ظاہر ہے جانتا ہوں، تو اپنے تجربے اور اپنی معلومات اور اپنے ذرائع کی بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ عمران خان کا یہ جو بے وقت کی جو راگنی ہے یہ ان کے لیے پرابلم کریٹ کر دے گی، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہوا ہے کہ اب وہ پرویز الہی بھی ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مونس الہی بھی، آپ کو میں خبر دے رہا ہوں، مونس الہی بھی ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پرویز الہی نے جا کے اسلام آباد کے اندر چودھری شجاعت کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ بھی آپ کو خبر دے دی ہے۔ ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہ عمران خان نے ابھی مسلم لیگ کاف کو آفر کی تھی کہ وہ ضم ہو جائے پی ٹی آئی کے اندر، تو اس پہ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، اور وہ ظاہر سی بات ہے وہ شاید منع کر دیں گے یا منع کر دے گا، میرے پاس ابھی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن یہ عمران خان کی طرف سے آفر گئی تھی کہ وہ ضم ہو جائیں۔ بہرحال اب یہ جو ہے ساری صورتحال عمران خان کے لیے عجیب پیچیدہ ہے، اور میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ صدر عارف علوی بھی اس بات پہ راضی نہیں ہے۔ صدر عارف علوی کو بھی ایک اہم شخصیت نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اگر عمران خان نے اسمبلیاں توڑیں یا اگر معاملات کو گڑبڑ کیا تو ہو سکتا ہے کہ پھر ہم فوری طور پر عمران خان کی موو کو دیکھتے ہوئے مالی ایمرجنسی لگا کر پھر ہو سکتا ہے ہم الیکشن کو اور زیادہ آگے بڑھا دیں۔ یعنی مالی ایمرجنسی لگانے کا آج جو حکومت کی جو پی ڈی ایم کے لوگوں کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے درمیان مالی ایمرجنسی لگانے پر اتفاق ہو گیا ہے، لیکن وہ مالی ایمرجنسی کا جو اعلان ہوگا یا جو اس پہ اگر نفاذ کیا جائے گا تو وہ عمران خان کے کل کے اعلان کے بعد ہے۔ لیکن جہاں تک میرے پاس ہے، میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، میرے پاس خبر ہے، ابھی تک تو یہ ہے آج کی، ہو سکتا ہے رات تک اگر تبدیل ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا، ظاہر ہے فیصلوں کو بدلنے کی قوت جو ہے وہ تو صرف اللہ کے پاس ہے اور غیب کا علم بھی اللہ جانتا ہے، لیکن میرے پاس میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کل عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا اعلان نہیں کریں گے، جبکہ کل کہہ دیا گیا تھا کچھ لوگوں نے، بلکہ میرے پاس ابھی بھی کچھ لوگوں کے ایک دو تین بڑے اینکرز ہیں، ان کے ایک آئی بھی ہے کلپ بھی، اور کسی نے مجھے بھیجا بھی کہ وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک 3 دن کے اندر، یعنی کل انہوں نے کہا تھا کہ 3 دن کے اندر عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں گے، اعلان کر دیں گے، اور میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ اب بہرحال کل جو ہے عمران خان، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان شاید کل ہو سکتا ہے تاریخ دے دیں، لیکن یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، میرے پاس جو ابھی خبر ہے کہ وہ اعلان نہیں کریں گے، اور شاید ہو سکتا ہے اس میں پرویز الہی کی شرکت بھی مجھے لگتا ہے کہ 50-50 ہے، کیونکہ صبح تک تو پرویز الہی نے کہا تھا کہ وہ کل کے اس میں آئیں گے، لیکن اب جو چودھری شجاعت حسین سے ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس کے بعد اب دیکھنا یہ کہ کیا پرویز الہی کل عمران خان کے جو جلسہ ہے اس کے اندر آتے ہیں، یا مطلب جو ان کا جو اعلان ہوگا لاہور کے اندر اس میں وہ آتے ہیں نہیں آتے، کیونکہ ایک سی وجہ یہ بھی ہے کہ مونس الہی نے بھی ان کو کہا ہے، عمران خان کو سمجھایا ہے، اور جو بات میں کہہ رہا تھا وہی بات مونس الہی نے کہی کہ اگر آپ نے یہ اسمبلیاں توڑ دیں تو ان کے خلاف، ان کے ساتھیوں کے خلاف جو نا بڑے پیمانے پہ مسلم لیگ نواز انتقامی کارروائی کرے گی، اور یہی بات جو میرا وی لاگ دیکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا، میں مسلسل یہی بات سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لیے جو میں نے کہا تھا نا کہ پیروں پہ کلہاڑی مارنے کے مترادف ہوگا، آپ کے خلاف سارے کیسز کھل جائیں گے۔ چلے عمران خان تو ایک بڑی شخصیت ہیں، بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن جو نیچے ان کے ساتھی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی مارے جائیں گے، اور گھن کے ساتھ جو کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن کا رگڑا، وہ بھی رگڑے میں آئیں گے۔ تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگ بھی بڑے پریشان ہیں، اور اسی وجہ سے کئی لوگوں نے مونس الہی کا ساتھ دینے کا بھی یقین دہانی کرا دی۔ یعنی دوسرے الفاظ میں جو آج سے میں نے ایک ہفتے پہلے کہا تھا کہ اگر یہ معاملہ، اگر اسمبلیاں توڑ دی گئیں یا اگر عمران خان اپنے موقف پہ قائم رہے تو پی ٹی آئی تقسیم ہو سکتی ہے، تو جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا، لوگوں نے جس دن میں نے کہا تھا لوگوں نے میرے کو بہت میری طرف توپوں کا رخ کیا، اور لوگ کہتے تھے کہ نہیں جناب وہ فلاں تجزیہ نگار کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ میں نے کہا کہ میں ہر تجزیہ نگار کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن میرا اپنا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو، میری اپنی معلومات ہیں، ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں، کیونکہ دنیا میں ہر چیز حرف آخر تو نہیں ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم کہتے رہے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ہر چیز آپ کو بتائے گی۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے باجوہ پہ کھل کے تنقید کی، وہ تنقید کا سلسلہ جاری ہے، لیکن بہرحال عمران خان تنقید کریں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی جو باجوہ کا جو چیپٹر تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کیا سب دنیا کو پتہ ہے، لیکن ایک سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کی آڑ لے کر کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران کو، بریگیڈیئر یا میجر، کچھ قسم کی جنرل تو خیر نہیں ہے، چھوٹی سطح کے کچھ لوگ ہیں، وہ جو ہے مسلسل جو ہے ایک فوج کے خلاف جو ہے باجوہ کا نام لے کر مسلسل فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ایک آپ کو بتایا
ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، ان کے آڈیوز پیغام بھی آ رہے ہیں پاکستان کے سارے سوشل نیٹ ورک میں، لیکن ہم اس کو اس لیے نظر انداز کرتے ہیں، ہمارا تو کوئی معاملہ نہیں، لیکن اب مسئلہ خطرناک یہ ہوتا جا رہا ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو پاکستان کے اندر جو معاملات کو آبزرو کرتے ہیں، بین الاقوامی بڑی قوتیں ہیں، جو ملٹری اٹاشی ہیں ادھر ادھر، وہ سب اب اس قسم کے جو پیغامات جو آ رہے ہیں مسلسل پاکستانی فوج کے حوالے سے، اور جو پاکستانی فوج کو ملائن کیا جا رہا ہے، اس سے ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس سے پاکستان کی فوج کے اندر بددلی پھیل سکتی ہے، اور پاکستانی فوج کے اندر کوئی تقسیم والا معاملہ اللہ نہ کرے، ظاہر سی بات ہے تقسیم کو ویسے تو تقسیم نہیں، مطلب پولیٹیکل تقسیم ہو سکتی ہے کہ کچھ ادھر، بہرحال اداروں کے اندر یہ چیز جو ہے اچھی نہیں ہے۔ تو یہ اب ہمارے اداروں کو غور کرنا پڑے گا کہ کس طریقے سے بین الاقوامی طور پر جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو منع کیا جائے کہ وہ کم از کم، اگر ان کے اختلافات ہیں تو ٹھیک ہے، باجوہ کی ذات تک تھا، باجوہ چاپ چلے گیا، قصہ پارینہ ہو گئے، لیکن مسلسل ان کے ساتھ میں اب ان کے جو فالوورز ہیں ان کو فوری طور پر ابھی تک جو ابھی موجود ہیں ان کو یہ مطلب لے کر یا ان کا سہارا لے کر جس طریقے سے ابھی یہ مسلسل فوج کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جنرل عاصم ابھی آئے ہیں، ابھی آ کے ان کو ٹائم ہی کتنا ہوا ہے، مہینہ 2 مہینہ تو دینا کہ کم از کم وہ اپنی فارمیشنز کو، اپنے سارے معاملات کو درست کریں، اگر اتنی جلدی تو ایسا کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ ساری صورتحال تھی، کل دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، کل جو بھی صورتحال ہوتی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں، اس پہ ہم اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے۔ تب اللہ حافظ۔